ہماری جو تحریک ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لیٹ سے اگر ہم نے ابھی احتجاج کی جو کال ہے اس کو کال آف کر دی ہے تو ہم دوبارہ کوئی احتجاج نہیں کریں گے یا ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر جیسے واقعہ کے باوجود ہم چھوٹے بڑے پروٹیسٹ احتجاج مختلف طریقوں سے کرتے رہے. یہ پارلیمنٹیرینز کا ایک دھرنا تھا جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھا, اور اگر یہ دھرنا ہم نے ختم کیا ڈزنٹ مین کہ ہم آواز اٹھانا بند کر دیں گے. سہیل آفریدی نے جیسے اناؤنس کیا کہ ہم ایک اور فورس تیار کریں گے جو ٹپکل ہم احتجاج کے لیے اور ایجیٹیشن کے لیے, بیکاز آپ نے دیکھا خان صاحب کی صحت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جس پہ ہم نے وہاں دھرنا بھی دیا, لیکن کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا. اور ایک ہم اس کو صرف یہ نہیں کہیں گے کہ PTI سمیت کسی نے سیریس نہیں لیا. پی ٹی آئی نے تو بالکل سیریس لیا. تو پھر یہ نئی فورس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں شدت لے کے آئیں گے کہ اگر جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایجیٹیشن نہ ہو, انتشار نہ پھیلے یا روڈیں نہ بند ہوں, تو پارلیمنٹیرینز ایسے لوگ تھے کہ وہ کوئی ان نون لوگ نہیں تھے, وہ پارلیمنٹ کے آگے بیٹھے. آپ نے دیکھا 4 MPs کو انہوں نے اٹھا لیا, پھر اس کے علاوہ کچھ KP کے ورکرز کو, کل ہمارے اڈیالہ کے بعد سے 26 ورکرز کو انہیں اریسٹ کیا. تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اسپیشلی رمضان میں اور ان سب چیزوں میں. تو ہم نے اس کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر کے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ کہ اگر آپ نے خان کی صحت کے اوپر بھی کسی چیز کو سیریس نہیں لیا, آپ نے خان کا علاج نہیں کروایا, آپ ہمارے لنگر آن کرواتے رہے 3 دن کہ آپ ڈاکٹرز کے نام بتائیں, اچھا یہ ڈاکٹرز قبول نہیں ہے وہ بتائیں, فیملی کے نام چینج کرتے رہے. تو یہ بڑی ایک پیتھیٹک سی چیز تھی. جیسے آپ کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ نے دیکھا میں پچھلے 4 دن وہاں دھرنے میں بیٹھا رہا ہوں, آپ جیسے وہاں پہ خود بھی آئے ہوئے تھے, آپ میری آج پوزیشن دیکھ لیں کہ میں سویا نہیں ہوں 4-5 دنوں سے, بال نہیں کٹوائے, داڑھی نہیں بنوائی. تو ایک بڑی پیتھیٹک پوزیشن بن گئی تھی. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن اب جب ہم نے دیکھا کہ اتنے ڈھیٹ ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا اور اچھی تیاری سے آنا پڑے گا. جی علی گور بلوچ صاحب, رمضان کا مہینہ تو ہمیں عبادات اور نیکی کرنا سکھاتا ہے, صبر, تحمل, برداشت سکھاتا ہے, سچ بولنا سکھاتا ہے. تو جو ابھی تنویر اسلم راجہ صاحب نے جن مشکلات کا ذکر کیا, تو کیا حکومت جو ہے روزے رکھ کر بھی یہی سخت گیری کی پالیسی جاری رکھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس چیز کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے کہ سخت گیری کون کر رہا ہے. آیا جن لوگوں نے اپنے ہی صوبے کے اندر اپنی ہی حکومت کے ہوتے ہوئے لوگوں کی زندگی جیرن کر دی, ایمبولینسز روک لی, آمد و رفت کے تمام ذرائع کو اپنے صوبے کے اندر بند کر دیا, اور اپنے اس صوبے کو کہ جس میں ان کی حکومت ہے, جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے, ان لوگوں پر ہی زمین تنگ کرنا شروع کر دی. آیا وہ لوگ وہ حکومت سختی کر رہی ہے یا وہ حکومت سختی کر رہی ہے جو کہتی ہے کہ راستے کھلے رہے, احتجاج ہو تو پرامن ہو, انتشار کی سیاست ٹھیک نہیں ہے. پہلے بھی دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے انتشار پھیلایا تو وہ پھر کن حالات سے گزر رہے, اور اس انتشار پھیلنے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوئی بلکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی لائن سے نکل کر انہوں نے اپنی شناخت جو ہے ایک انتشاری پارٹی کے طور پر اپنی پہچان کروائی. اور پاکستان بذات خود ایک پرامن ملک ہے. ہم نے اپنے دور میں احتجاج کیے جب ہم اپوزیشن میں تھے, لیکن ہم نے 9 مئی جیسے واقعات نہیں کیے تھے. گور صاحب یہ باتیں تو ہو چکی, مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو حکومت آپ کی اور خاص طور پہ پنجاب حکومت رمضان میں عوام کے لیے رمضان پیکج لے کے آ رہی ہے, تو کوئی سیاسی مخالفین کے لیے کوئی رمضان پیکج نہیں دے رہے آپ؟ نہیں, دیکھیں سیاسی مخالفین کہنا تو سخت لفظ ہے. جہاں نہ آپ کی حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر حکومت جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف, وہی حرب کراچی میں انہوں نے جماعت اسلامی کے جلوس پہ لاٹھی چارج کر دیا, آنسو گیس کر دی, لیکن ایک کانسٹنٹلی موومنٹ بلڈ ہوتی ہے. مجھے نہ تحریک تحفظ آئین کے تحت کوئی اس طرح کی تحریک نظر آئی, اور تحریک تحفظ آئین میں وہ لوگ شامل ہیں جو MRD کی موومنٹ میں ہیں, انہیں پتہ ہے کہ MRD کی تحریک کیسے چلائی گئی تھی. تو مجھے اب تک جو تحریک انصاف نہ کوئی بڑا الائنس بنا پائی اپوزیشن کا, اور نہ وہی از خود کوئی تحریک چلا پائی. حکومت کی طرف سے حکومت نے ان کا ہر دروازہ بند کیا ہوا ہے. ہمیں ویسے تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن مجھے عدلیہ کا دروازہ بھی بند ہی نظر آتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے تو اس کے خلاف ایک سزا ہوئی تو اس کے خلاف ایک اپیل بھی تو ہے نا.
اس اپیل کو کس طریقے سے سنا جا رہا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سنا ہی نہیں جا رہا. عدالتوں میں کس طریقے کے کتنا ریلیف کتنا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو حکومت تو ہر اربے, تو اب آپ کاؤنٹر کیا کریں گے؟ اب آپ نے ایک نئی چیز چھوڑ دی کہ ہم وہ حلف لے لیا, یہ سب چیزیں چھوڑیں. مدر صاحب جو نئی چیز سامنے آئی ہے, چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے ایک اعلان کیا ہے احتجاج ختم کرنے کا, اور جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے سڑکیں بند کی تھی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم ایک عمران خان کی رہائی کی ایک فورس بنا رہے ہیں. تو یہ جو فورس نیا نام دیا جا رہا ہے آئی ایس ایف کے نوجوانوں کو, تو یہ آئی ایس ایف کے نوجوانوں کو استعمال کرنے کا بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ کم از کم خیبر پختونخوا کے اندر وہ یونینز کی بحالی کر دیں اور جو ان کے حقوق ہیں اسٹوڈنٹس کے اس کے لیے کام کریں, بجائے اس کے کہ انہیں سڑکیں بند کروانے اور کھلوانے کے لیے استعمال کیا جائے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ اسٹریٹجی وائز جو ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے یہ جو جب ہم یہ ویسے تو بظاہر آپ دیکھیں جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے, اس کا کیا ہوا؟ کیوں نہیں چلا پائے اسٹریٹ موومنٹ؟ یہ سوال تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ہونا چاہیے نا. اسٹریٹ موومنٹ وہ کیوں نہیں چلا پا رہے؟ ٹھیک, اس لیے کہ ان کے اندر جو آرگنائزیشن, دیکھیں خیبر پختونخوا میں تو آپ کی حکومت ہے, اصل آپ کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ ہے پنجاب. پنجاب میں تحریک انصاف کدھر ہے؟ پنجاب میں یہ بالکل صحیح ہوگا کہ بہت بے شمار لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہوگا, لیکن کیا صرف اتنے ہی لوگ تھے آپ کے پاس؟ بہت سنجیدہ سوالات ہیں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کرنے کے ہیں. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ بڑے انپریسیڈنٹڈ قسم کے حکومتی اقدامات لیے گئے سیاسی اپوزیشن کو سپریس کرنے میں, اور شاید ہماری جو تحریک ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لیٹ سے اگر ہم نے ابھی احتجاج کی جو کال ہے اس کو کال آف کر دی ہے تو ہم دوبارہ کوئی احتجاج نہیں کریں گے یا ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر جیسے واقعہ کے باوجود ہم چھوٹے بڑے پروٹیسٹ احتجاج مختلف طریقوں سے کرتے رہے. یہ پارلیمنٹیرینز کا ایک دھرنا تھا جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھا, اور اگر یہ دھرنا ہم نے ختم کیا ڈزنٹ مین کہ ہم آواز اٹھانا بند کر دیں گے. سہیل آفریدی نے جیسے اناؤنس کیا کہ ہم ایک اور فورس تیار کریں گے جو ٹپکل ہم احتجاج کے لیے اور ایجیٹیشن کے لیے, بیکاز آپ نے دیکھا خان صاحب کی صحت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جس پہ ہم نے وہاں دھرنا بھی دیا, لیکن کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا. اور ایک ہم اس کو صرف یہ نہیں کہیں گے کہ پی ٹی آئی سمیت کسی نے سیریس نہیں لیا. پی ٹی آئی نے تو بالکل سیریس لیا. تو پھر یہ نئی فورس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں شدت لے کے آئیں گے کہ اگر جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایجیٹیشن نہ ہو, انتشار نہ پھیلے یا روڈیں نہ بند ہوں, تو پارلیمنٹیرینز ایسے لوگ تھے کہ وہ کوئی ان نون لوگ نہیں تھے, وہ پارلیمنٹ کے آگے بیٹھے. آپ نے دیکھا 4 MPs کو انہوں نے اٹھا لیا, پھر اس کے علاوہ کچھ کے پی کے ورکرز کو, کل ہمارے اڈیالہ کے بعد سے 26 ورکرز کو انہوں نے اریسٹ کیا. تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اسپیشلی رمضان میں اور ان سب چیزوں میں. تو ہم نے اس کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر کے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ کہ اگر آپ نے خان کی صحت کے اوپر بھی کسی چیز کو سیریس نہیں لیا, آپ نے خان کا علاج نہیں کروایا, آپ ہمارے لنگر آن کرواتے رہے 3 دن کہ آپ ڈاکٹرز کے نام بتائیں, اچھا یہ ڈاکٹرز قبول نہیں ہے وہ بتائیں, فیملی کے نام چینج کرتے رہے. تو یہ بڑی ایک پیتھیٹک سی چیز تھی. جیسے آپ کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ نے دیکھا میں پچھلے 4 دن وہاں دھرنے میں بیٹھا رہا ہوں, آپ جیسے وہاں پہ خود بھی آئے ہوئے تھے, آپ میری آج پوزیشن دیکھ لیں کہ میں سویا نہیں ہوں 4-5 دنوں سے, بال نہیں کٹوائے, داڑھی نہیں بنوائی. تو ایک بڑی پیتھیٹک پوزیشن بن گئی تھی. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن اب جب ہم نے دیکھا کہ اتنے ڈھیٹ ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا اور اچھی تیاری کرنا پڑے. جی علی گور بلوچ صاحب, رمضان کا مہینہ تو ہمیں عبادات اور نیکی کرنا سکھاتا ہے, صبر, تحمل, برداشت سکھاتا ہے, سچ بولنا سکھاتا ہے. تو جو ابھی تنویر اسلم راجہ صاحب نے جن مشکلات کا ذکر کیا, تو کیا حکومت جو ہے روزے رکھ کر بھی یہی سخت گیری کی پالیسی جاری رکھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس چیز کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے کہ سخت گیری کون کر رہا ہے. آیا جن لوگوں نے اپنے ہی صوبے کے اندر اپنی ہی حکومت کے ہوتے ہوئے لوگوں کی زندگی جیرن کر دی, ایمبولینسز روک لی, آمد و رفت کے تمام ذرائع کو اپنے صوبے کے اندر بند کر دیا, اور اپنے اس صوبے کو کہ جس میں ان کی حکومت ہے, جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے, ان لوگوں پر ہی زمین تنگ کرنا شروع کر دی.
آیا وہ لوگ وہ حکومت سختی کر رہی ہے یا وہ حکومت سختی کر رہی ہے جو کہتی ہے کہ راستے کھلے رہے، احتجاج ہو تو پرامن ہو، انتشار کی سیاست ٹھیک نہیں ہے؟ پہلے بھی دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے انتشار پھیلایا تو وہ پھر کن حالات سے گزر رہے، اور اس